الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن. چھوڑ کر مسلم قرآن کو حق سے بیگانہ ہوا، چھوڑ کر مسلم قرآن کو حق سے بیگانہ ہوا، آپ بھی رسوا ہوا، دین بھی رسوا کیا. محترم حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. امید کہ آپ غور سے سن کر میری ہمت افزائی کریں گے. میری تقریر کا عنوان ہے قرآن پاک. محترم حاضرین، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اور سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے. قرآن پاک کو اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، دوسری تمام کتابیں ایک ہی وقت میں پوری کی پوری نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے جو اب قیامت تک رہے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے، اس کا وعدہ خود قرآن شریف میں موجود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. محترم حاضرین، ایک ایمان والے کو جیسے یہ ماننا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سب سے پاک کتاب، سچی کتاب اور قیامت تک رہنے والی ہے، ویسے ہی اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کے ذریعے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا، ساری دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا صرف ایک خدا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے. ایسے ہی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، بقرعید پر قربانی کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مکہ جا کر اس کے مبارک گھر کا حج کرنا اور ہر وقت آخرت کی فکر میں رہنا. محترم حاضرین، ایسے ہی کچھ باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. شرک اور کفر سے منع کیا ہے، لڑائی جھگڑے گالی دینے سے منع کیا ہے، کسی کا مال ناجائز اور غلط طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے، ظلم سے منع کیا ہے. ان ساری باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور نہ صرف علم ہونا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گا اور ہم کوئی جواب نہ دے سکیں گے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا، بتاؤ تمہاری نظر میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ لوگوں نے مختلف جوابات دیے. اس کے بعد فرمایا، میری نظر میں سب سے زیادہ مظلوم قرآن شریف ہے. وہ اس طرح کی دنیا میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو قرآن شریف کو پڑھنا نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں بھی کافی کم لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پابندی اور اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے، ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھتے. اس لیے قرآن کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دے، برائیوں سے بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی دعوت دے. بس اب اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک شعر پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے دوستو، قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے دوستو، رنج و علم نے گھیرا ہے دوستو، وما علینا الا البلاغ.